لداخ کے ذریعے جو ہے وہ فوری طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو سوچنا چاہیے کہ کیسے ان ہندوستانیوں کے لیے امداد فراہم کی جائے جو ہندوستانی اس وقت پاکستان کے ناجائز قبضے میں زندگی جو ہے وہ گزارنے پر مجبور ہے۔ پاکستان کے قبضے میں بسنے والی تمام محکوم قوموں کے حالات زندگی انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ کوئی تحفظ نہیں ہے، کوئی بینیفٹ نہیں ہے، ہر طرف موت رقص کر رہی ہے، ہر طرف تباہی اور بربادی ہم سب کا مقدر بن چکی ہے، چاہے ہم پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہوں، گلگت بلتستان سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا یا سندھ سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہماری زندگیاں ان مقبوضہ علاقہ جات میں تباہ و برباد ہیں۔ ناظرین، پچھلے 7 سال سے ہم برابر یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو گلیشیئرز ہیں یہ کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں۔ اس پورے خطے میں 250 سے زیادہ گلیشیئرز ہیں جن کے نیچے جھیلیں ہیں، اور جب گلیشیئر پھٹتا ہے تو گلیشیئر کے نیچے جو پانی قید ہوتا ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی رفتار کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، اور پلک جھپکتے ہی سینکڑوں دیہات جو ہے وہ زیر آب آ جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں لوگوں کے گھر، مارکیٹیں بہہ جاتی ہیں، دکانیں بہہ جاتی ہیں، انفراسٹرکچر برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کی سرکار نے کبھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ کہنے کو تو پاکستان نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی موجود ہے جس کے اوپر ایک فوجی جنرل بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہر محکمے کے اوپر بیٹھا ہے، لیکن یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے ڈیزاسٹر مینیج کرنے کے بجائے ڈیزاسٹرز کے پیدا ہونے کا باعث بن رہی ہے۔ یعنی اتنی نگلیکٹ ہے کہ اتنا یہ نظر انداز کرتے ہیں مسائل کو کہ تباہی سر پر آ جاتی ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کی جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ ہمیں بے بس نظر آتی ہے۔ نہ تو ان کے پاس ایکسکیویٹرز ہیں کہ لاشیں نکالی جا سکیں، نہ ان کے پاس ایسے کوئی سسٹم ہے جس سے کہ لوگوں کو نقل مکانی جو لوگ کر رہے ہیں، جو بچ گئے ہیں، ان کو کہیں رکھا جا سکے، ان کے کھانے پینے کا، ان کی دوائیوں کا، ان کے لیے ڈاکٹر کا، اور وہ بچے جو ان کے ساتھ ہیں ان کی تعلیم کا کوئی بندوبست ہو سکے۔ ناظرین، جمعے کو ایک گلیشیئر پھٹا، اور یہ گلیشیئر پھٹنے کے بعد جو رویشن گاؤں ہے وہ پورے کا پورا ڈوب گیا۔ بہت بڑا پہاڑی تودا آ کے غزر کے دریا میں گرا، جس کی وجہ سے غزر دریا جو ہے اس کا جو راستہ ہے وہ آگے کی طرف بند ہو گیا، اور اس راستے کے بند ہونے سے اس کے پیچھے جو ہے وہ تقریباً 7 کلومیٹر لمبی جھیل بن گئی، اور یہ جھیل میں جو تباہی ہوئی اس کے بننے میں وہ ایک علیحدہ داستان ہے، اور رپورٹیں آ رہی ہیں۔ جیسے جیسے رپورٹیں آئیں گی وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ لیکن اس وقت خطرہ یہ ہے کہ 4 ایسے شہر بتائے جاتے ہیں جو اگر یہ پانی لیک ہو گیا وہاں سے، یعنی یہ تودا بہہ گیا اور اچانک یہ 7 کلومیٹر کی جھیل کا پانی جو ہے یہاں سے خارج ہو گیا، تو اس میں گلگت ہے، استور ہے، غزر ہے اور دوسرے شہر ہیں جن کو شدید خطرات لاحق ہے کہ ان کے اوپر تباہ کن اس کے اثرات پیدا ہوں گے۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ ویڈیو دیکھیے جو کہ جی بی نیوز کے کرٹسی سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس میں آپ ذرا یہ رپورٹنگ جو انہوں نے کی ہے اس کا ملاحظہ فرمائیے۔ غزر کے علاقے روشن گاؤں میں گلیشیئر پھٹنے کے بعد اچانک سیلاب آیا، جس نے دریا کا بہاؤ روک کر ایک نئی جھیل تشکیل دے دی ہے جو عطا آباد جھیل سے مشابہت رکھتی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق پانی کا پھیلاؤ مسلسل بڑھ رہا ہے اور بالائی علاقوں کو خطرہ لاحق ہے۔ حکام نے علاقے میں نگرانی سخت کر دی ہے اور عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ یہ قدرتی جھیل اگر مزید پھیلی تو قریبی دیہات اور بنیادی انفراسٹرکچر کے لیے سنگین خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ جو اس وقت پکچر میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ایک RCC پل ہوا کرتا تھا روشن میں جو سیلاب کی نظر ہوا، اور اس کے اس پار وہاں پر ایک گورنمنٹ ڈسپنسری تھی اور مارکیٹیں تھی جو مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہیں، اور اس ویڈیو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے کتنا مزید خطرہ لاحق ہے، اور شہریوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ احتیاط کریں۔
دریائے غزر خاتون کے مقام پر یہ حال ہے. صرف گم سنگھ نالے کا تھوڑا پانی گزر رہا ہے خاتون کے پل کے نیچے سے، باقی 8 گھنٹے سے دریائے غزر مکمل بند ہے سیلاب کی وجہ سے. روشن یہ حال ہے دریائے غزر کا. یہ دریائے غزر بالکل بند ہے. یہاں پہ جھیل بنا ہوا ہے اور جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو ہیلی کاپٹر کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ان کو نکالنے کے لیے. جی تو ناظرین، یہ آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تالی داس اور روشن میں جو گلیشیئر یہ پھٹے ہیں، اس سے کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. رپورٹ یہ ہے کہ مولا آباد میں صورتحال نہایت تشویشناک ہے. کوئی گھر محفوظ نہیں. نالی داس میں 50 گھر بہہ گئے ہیں، مادوری میں 40، مولا آباد میں 60، تھنگلی میں 100، روشن میں 50، گاؤٹ میں 30 مکان جو ہے وہ سیلاب برد ہو چکے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکے. اس وقت فوری طور کے اوپر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کو اور جو ان کے دوسرے پروجیکٹس ہوتے ہیں ہیومینیٹیرین، ان کو اس وقت جو ہے انوالو ہو جانا چاہیے. اور بھارت کے چونکہ یہ مقبوضہ علاقے ہیں، یعنی بھارت کے علاقے ہیں جن پر پاکستان کا قبضہ ہے، گلگت بلتستان، تو لداخ کے ذریعے جو ہے وہ فوری طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو سوچنا چاہیے کہ کیسے ان ہندوستانیوں کے لیے امداد فراہم کی جائے جو ہندوستانی اس وقت پاکستان کے ناجائز قبضے میں زندگی جو ہے وہ گزارنے پر مجبور ہے. جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی وہ لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے.